جی السلام علیکم اسٹوڈنٹ. پرفارمنس مینجمنٹ کے حوالے سے جو ٹاپک چل رہا تھا پرفارمنس اپریزل کا لاسٹ لیکچر میں، پرفارمنس اپریزل کے ہم نے دو قسم کے میتھڈ شروع میں ان کا ذکر کیا تھا. ایک پاسٹ اورینٹڈ تھے اور ایک فیوچر اورینٹڈ تھے. پاسٹ اورینٹڈ میتھڈ ہم نے کمپلیٹ کر لیے تھے. اس لیکچر میں ہم فیوچر اورینٹڈ میتھڈز پہ بات کریں گے. ہمارے ہاں فیوچر اورینٹڈ میتھڈ 4 قسم کے ہیں جن کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلا میتھڈ ہے مینجمنٹ بائی آبجیکٹیوز یا MBO. اس میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ اٹ مینز مینجمنٹ بائی آبجیکٹیوز اینڈ دا پرفارمنس از ریٹڈ اگینسٹ دا اچیومنٹ آف آبجیکٹیو اسٹیٹڈ بائی دا مینجمنٹ. یعنی مینجمنٹ جو ہے وہ امپلائی کے لیے آبجیکٹیو سیٹ کرتی ہے اور امپلائی ان آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے اپنی پرفارمنس کو شو کرتا ہے. اگر آبجیکٹیو فلی اچیو ہو جاتے ہیں تو اس کی پرفارمنس کو اس بنیاد پر ہی ریٹ کیا جاتا ہے. اب MBO کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ اپروچ ہوتی ہے جس میں ہائر مینجمنٹ جو ہے وہ آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہوئے کسی بھی امپلائی کے لیے وہ امپلائی سے یعنی امپلائی کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیتی ہے اس کی آبجیکٹیو سیٹ کرنے میں. تو یہ ایک بڑا اچھا میتھڈ ہوتا ہے کیونکہ امپلائی خود اس میں انوالو ہوتا ہے اپنے آبجیکٹ سیٹ کرنے میں، تو پھر اس کو اچیو کرنے کی وہ بھرپور کوشش کرتا ہے. اور یہ مینجمنٹ کی ایک اچھی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ وہ MBO کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے صرف پرفارمنس اپریزل کی بات کی ہے کہ پرفارمنس کی بنیاد پر جو یعنی آبجیکٹیو کی بنیاد پر جو ریٹنگ کی جاتی ہے وہ MBO کے تحت ہوتی ہے. اب سیکنڈ جو ہے میتھڈ ہے وہ ہے سائیکولوجیکل اپریزل. جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے سائیکولوجیکل اپریزل میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، انٹرویو ہوتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہیں کسی بھی آدمی کے پوٹینشیل کو اسیس کرنے کے لیے کہ وہ فیوچر میں ہمیں کتنا کام دے سکتا ہے. کیونکہ یہ ساری ٹیکنیکس فیوچر اورینٹڈ ہیں تو یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ یا انٹرویو جو کنڈکٹ کرتے ہیں وہ یہ اسیس کرتے ہیں کہ یہ آدمی فیوچر میں کس طریقے سے پرفارم کرے گا، اس کے اندر پوٹینشیل کتنا ہے. ان انٹرویوز کے اندر وہ جو اسیسمنٹ کرتے ہیں وہ کن چیزوں کی کرتے ہیں، اس کے ایموشنز کو یعنی ایویلویٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے انٹلیکچوئل ایبلٹیز کو کرتے ہیں، اس کے بعد موٹیویشنل لیول کو اسیس کر لیتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ اس شخص کے یا اس امپلائی کے وہ اس کی اپریزل کرتے ہیں. اب جو تھرڈ میتھڈ ہے دیٹ از اسیسمنٹ سینٹر. اسیسمنٹ سینٹر کا قیام ایکچولی ابتدائی طور پر USA اور UK میں ہوا تھا 1943 کے اندر. اب اسیسمنٹ سینٹرز پہ ہوتا کیا ہے کہ مینیجرز کو یعنی وہاں پہ الاؤ کیا جاتا ہے کہ آئیں، اپنی تمام ایبلٹیز کے ساتھ آئیں اور وہاں پہ انہیں پریکٹیکل جاب آفر کیا جاتا ہے. وہ اس جاب کو پرفارم کرتے ہیں اور اس جاب کی جو پرفارمنس ہے بالکل ایکچول جاب جو ہے جو انہیں یعنی عام آرگنائزیشن میں جا کے کرنا ہے وہ اس سے بالکل میچ کرتا ہے. تو یہاں پر انہیں مختلف ایکسرسائزز دی جاتی ہیں، ان کو گروپ ٹاسک دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ رول پلینگ ہوتا ہے اور اسی قسم کی ایکٹیویٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں جو ایکچول جاب سے بالکل میچ کرتی ہیں. اور ان جاب کو کمپلیٹ کرنے میں وہی ایبلٹیز وہی یعنی کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے جو ایکچول جاب کے لیے ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ان کا ایک یعنی ایگزام پریکٹیکل ایگزام لے کے وہ چیک کرتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس کیا ہوگی. اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پر اسیسمنٹ سینٹر پہ جن چیزوں کو اسیس کیا جاتا ہے، جن ایٹریبیوٹس کو، جن کریکٹرسٹکس کو، ان میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اسرٹیونیس. اس کے بعد ہے پرسویسو ایبلٹی. اب اسرٹیونیس آپ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے پاور سے کس طریقے سے کام لیتا ہے اسے ہم اسرٹیونیس کہتے ہیں. اور پرسویسو ایبلٹی کسی کو قائل کرنے کی ایبلٹیز ہوتی ہیں، کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہیں، پلاننگ اینڈ آرگنائزنگ ایبلٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد سیلف کانفیڈنس ہے، پھر موٹیویشن ہے، پھر سٹریس مینجمنٹ ہے کہ وہ آدمی سٹریس میں کیسے کام کرتا ہے، پھر ڈیسیژن میکنگ جو اس کا ڈیسیژن میکنگ کیپیسٹی ہے، ایبلٹیز ہیں، ان کو بھی آبزرو کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اسیسمنٹ سینٹر پہ اسپیشل ٹرینڈ آبزرور ہوتے ہیں جو کہ ان مینیجرز کی پرفارمنس کو آبزرو کرتے ہیں اور پھر ان کی ریٹنگ کرتے ہیں. اس طریقے سے ان کی پرفارمنس اپریزل کی جاتی ہے. لاسٹ جو ہمارا چوتھا میتھڈ ہے دیٹ از 360 ڈگری فیڈ بیک.
अब 360 डिग्री जो है ये एक्चुअली मैथमेटिकल टर्म है जो कि एक सर्कल के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। सर्कल में अगर आप गौर करें तो एक सेंटर होता है और बाकी सर्कल उसके इर्द गिर्द बना होता है। तो यूँ समझ लें जहाँ पे सर्कल में सेंटर का रोल है, यहाँ पे इस मेथड में एम्प्लाई का रोल वही है और एम्प्लाई को हमने उसकी यानी अप्रेजल करनी है तमाम अतराफ से, हर तरफ से। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ़ स्टेक होल्डर जो हैं, एक पहली बात तो ये है कि मल्टीपल सोर्सेज होते हैं असेसमेंट के लिए एक एम्प्लाई के बारे में इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ़ पार्टी से ली जाती हैं और वो जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं वो उसके मसलन यानी हर तरफ से उसका यानी इमीडिएट सुपरवाइज़र हो सकते हैं, टीम मेंबर हो सकते हैं, पीयर्स हो सकते हैं, इवन कस्टमर हो सकते हैं। हर तरफ से कोई भी शख्स जिसके पास इस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो उसका अप्रेजर होगा, वो उसका एवेल्यूएटर बन सकता है। तो इसमें क्या होता है कि ये मेथड आम तौर पर हम कब यूटिलाइज़ करते हैं, किसी आदमी के इंटरपर्सनल स्किल्स को चेक करने के लिए, उसके कस्टमर सेटिस्फेक्शन को चेक करने के लिए, इवन टीम बिल्डिंग स्किल्स जो है उसके लिए हम करते हैं। तो 360 डिग्री में हमें ये मालूम हुआ कि किसी भी एम्प्लॉय की अप्रेज़ल जो है, उसकी परफॉर्मेंस अप्रेज़ल हर तरफ से, चाहे उसके सीनियर हैं, चाहे जूनियर हैं, चाहे उसके हम पल्ला हैं यानी पीयर्स हैं, उन सब से इंफॉर्मेशन लेके किसी की यानी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट किया जाता है। तो ये 4 मेथड थे जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड थे। अब परफॉर्मेंस अप्रेज़ल का जो हमारा टॉपिक है, जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के यूनिट के अंदर आ रहा था, परफॉर्मेंस अप्रेज़ल वो इस यानी लेक्चर पर कंप्लीट हुआ जाता है। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के 2 और टॉपिक हैं, वो भी हम देखेंगे। तो इसके साथ ही लेक्चर का अख्तिताम होता है। जाते हुए फिर कि अगर लेक्चर पसंद आए इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।